وہ نوجوان جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا تھا صبح کو، عشاء کے بعد لوٹ کے آتا تھا۔ اب اس کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی۔ وہ مصیبت یہ تھی کہ سر راہ ایک کافرہ فاحشہ زانیہ عورت اس کو اپنی طرف مائل کرنے لگی معاذ اللہ، اور وہ نوجوان نگاہ نیچے کیے ہوئے چلا جاتا تھا، کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ راستے میں چلنے کا یہی انداز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ اور حضور کی سنت ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلو، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، نگاہ نیچی کر کے چلو۔ ادھر ادھر تاکنا یہ اچھی بات نہیں ہے، شرافت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ نیچی نگاہ کر کے چلو، اور نظر کسی عورت پہ پڑ جائے فوراً ہٹا لو، فوراً جو نظر ہٹ گئی وہ تو معاف ہے۔ ظاہر بات ہے آنکھ والا آدمی ہے، آنکھ کھول کے چلے گا، چاہے نیچی نظر بھی کرے تو نظر تو پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ نظر پڑے گی، جو راستے پہ چلتے ہیں پڑے گی نظر، مگر فوراً ہٹا لو تو وہ معاف ہے۔ اور اگر تاکنے لگا تو گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تاکنے لگا، نگاہ گاڑ دیا چہرے پہ معاذ اللہ، تو وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو کوئی معمولی گناہ آپ نہ سمجھیں کہ کیا ہوا، ذرا سا جو ہے نظر ہی تو ڈالی، معاذ اللہ، معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، حدیث پاک میں ہے، جو بد نگاہی کی عادت ڈالتا ہے اللہ اس کا نہ نفل قبول فرماتا ہے نہ فرض قبول فرماتا، نفل فرض سب برباد، عبادت برباد ہو جاتی۔ کوئی معمولی گناہ نہ سمجھو، معمولی نقصان نہیں، تو نیچے نگاہ کر کے چلو۔ وہ جوان نیچی نگاہ کر کے چلا جاتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسان تو ہے، انسان کے اندر نفس ہے، اور پھر جوانی میں نفس کی طاقت جو ہے، نفس کی طاقت بھی جوان ہوتی ہے، شباب پر ہوتی ہے، اور اسے قابو میں رکھنا یہ بڑی بہادری ہے۔ نفس کو اپنے قابو میں رکھنا بہت بڑی بہادری اور بہت بڑی پرہیزگاری ہے۔ اب وہ نوجوان سے لغزش یہ ہوئی کہ اس بدکارہ فاحشہ کی طرف، اس کے گھر کی طرف ایک دو قدم بڑھ گیا۔ وہ ایسے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی ہوئی آیت کریمہ زبان پر جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جب ڈر والوں کو شیطان کی کوئی جھپٹ پہنچتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جیسے یہ آیت کریمہ زبان پر جاری ہوئی، نوجوان بے ہوش ہو کے گر گئے، دروازے پہ گر گیا اسی کے۔ اب وہ تو بڑی گھبرائی، یہ تو میرے دروازے پہ گر گیا، اور جو ہے مر گیا تو مجھے پہ آفت آئے گی، کسی طرح اس کو اٹھوا کے اسی جوان کے گھر کے آنگن میں ڈلوا کے وہاں سے دفع ہو گیا۔ عشاء کی نماز ہو گئی، کافی رات ہو گئی، بیٹا نہیں آیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو باپ معلوم کرنے کے لیے گھر سے جو نکلا
تو بیٹے کو آنگن میں بے ہوش پایا. یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ تو اٹھا کے گھر کے اندر لے گیا, پانی کی چھینٹے دیے. کچھ دیر کے بعد اس جوان کو ہوش آیا تو ماں باپ نے پوچھا کہ بیٹے کیا ہوا, تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا, یہ کیسے تم بے ہوش پڑے تھے دروازے پہ؟ تو اس نوجوان نے وہ پوری داستان بتا دی, پورا واقعہ بتا دیا کہ ایسا ایسا ہوا. ماں باپ دونوں بڑے خوش ہوئے. بیٹا خدا کا شکر ہے کہ خدا نے تمہیں بہت بڑے گناہ سے بچا لیا. اچھا وہ کون سی آیت کریمہ تھی جو تمہیں یاد آئی, تمہارے زبان پر جاری ہوئی تو خدا کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوا اور خدا نے تمہیں گناہ کبیرہ سے بچا لیا؟ وہ کون سی آیت کریمہ تھی؟ ذرا آیت کریمہ تو پڑھو. پھر جوان نے آیت کریمہ پڑھی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جیسے یہ زبان سے آیت کریمہ نکلی پھر بے ہوش ہو کے گرا, بے ہوش ہو کے گرا. پانی کے چھینٹے دیے گئے, جسم کو حرکت دی گئی, کوئی فائدہ نہیں, روح پرواز کر گئی تھی. خوف خدا فاروق اعظم کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کرنے سے جو جوان کے دل میں جو خوف خدا کا یہ عالم تھا, جلدی سے تجہیز و تکفین کا انتظام کر لیا گیا راتوں رات, اور نماز جنازہ ادا کر کے فجر کی نماز سے پہلے اس کی تدفین مدینہ منورہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں اس کی تدفین کر دی گئی. وہ فاروق اعظم کو خبر نہیں, اس خیال سے کہ اب اتنی رات کو کہاں تکلیف دیں گے ان کو. تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارے مسائل جانتے تھے کہ کیسا میت کو غسل دیا جاتا ہے, بقدر حاجت علم دین سیکھے ہوئے تھے. تو پھر کیا پریشانی؟ جو سیکھے نہیں رہتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں, بھئی کسی کو بلاؤ جو غسل دے میت کو, بھئی کسی کو بلا تو وہ نماز پڑھا دیں, بھئی کسی کو بلا تو انتظام کیا جائے کچھ. بقدر حاجت علم دین نہیں سیکھنے سے بہت ساری پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں. فجر کی نماز کے بعد فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کا حال باپ نے سنایا. فاروق اعظم نے فرمایا کہ میرا اتنا اچھا شاگرد اور انتقال ہو گیا, اس کا تم نے مجھے خبر تک نہیں دی. حضور معاف کیجئے, ہم کو معلوم ہے اچھی طرح آپ رات گئے دیر تک پورے شہر میں گشت کرتے ہیں, خبر گیری کے لیے دور دور تک چلے جاتے ہیں, رات دور تک آپ گئے ہوں گے, پھر آپ آرام فرما رہے ہیں کچھ دیر, تو ہم نے تکلیف دینا آپ کو گوارا نہیں کیا کہ اب رات کے آخری حصے میں کہاں تکلیف دیں گے امیر المومنین کو. حضور اس لیے ہم نے ایسا کیا. فرمایا کوئی بات نہیں, چلو مجھے اس کی قبر پر تو لے چلو. قبر پر ہم جاتے ہیں, آپ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قبرستان جب جاتے ہیں تو حکم ہے کہ اہل قبور کو سلام کرو, السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر. سلام ہو تم پر اے قبر والو, تم ہم سے پہلے چلے آئے, ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. فاتحہ پڑھتے ہیں, جو کچھ قرآن پاک کی تلاوت ہو سکتی ہے وہ کرتے ہیں, ایصال ثواب کر کے چلے آتے ہیں. اور کچھ ہوتا ہے اس کے سوا؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ پھول سبزہ ہے وہ پیش کر دیتے ہیں, عطر ہے وہ ڈال دیا, اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم بات چیت تو کر نہیں سکتے. جو دنیا سے چلا گیا, جو قبر کے اندر ہے, کوئی بات کر سکتا ہے؟ آپ میں سے کسی نے بات کیا ہے؟ مگر اللہ والے ہیں, عام لوگ ہیں.
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحہ پڑھنے کے بعد فرمایا، اے جوان، اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو بتا تو صحیح کہ وہ جنتیں دونوں تجھے ملیں کہ نہیں ملیں؟ جوان نے قبر میں سے یہ جواب دیا، یا امیر المومنین الحمدللہ، اللہ نے مجھے وہ دونوں جنتوں سے نواز دیا۔